بعض پہلوؤں سے ایک دوسرے پر فضیلت. بانی محترم کو جو خصوصی فضیلت اللہ نے عطا کی تھی وہ ان کی دو صلاحیتیں تھیں غیر معمولی، جنہیں ہم کہتے ہیں خداداد. ایک ذہانت، معاملہ فہمی، ہر چیز کو دیکھنے کی ایک صحیح منطقی اپروچ، حقیقت کی تہہ تک پہنچ جانے کی صلاحیت، فوری طور پر معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت، بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت، غیر معمولی ذہانت جو ان کی آنکھوں کی چمک سے بھی جھلکتی اور ساری دنیا اس کی معترف. اور نمبر دو، غیر معمولی قوت بیان. کسی کو دنیا میں اللہ نے دولت زیادہ دے دی، کسی کو صحت زیادہ اچھی عطا کر دی، کسی کو کوئی ایک صلاحیت دی. ان دو صلاحیتوں کے اعتبار سے یقیناً ان پر خصوصی فضل ہوا تھا اللہ. اور یہ دو صلاحیتیں وہ ہیں جو جس شخص میں ہوں وہ دنیا کے کسی میدان میں بھی چاہے بہت آگے نکل سکتا. میں نے کل جمعے سے خطاب کرتے ہوئے میری زبان پر یہ الفاظ بھی آئے تھے کہ اگر وہ وکالت کے پیشے کو اختیار کرتے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے نمبر 1 ٹاپ کے وکیل ہوتے، جو کسی ایک مقدمے کے لیے بھی کروڑوں روپے بھی فیس لگ سکتا ہے. صلاحیت تھی، لیکن انہوں نے لگایا کس کام میں؟ اصل بات یہ، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اس میں کوئی شک. ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے استعمال کیا قرآن کی دعوت کو پہنچانے اور پھیلانے اور عام کرنے، اور قرآن کا فہم، قرآن کا مفہوم، قرآن کا پیغام اس کو سمجھ کر عام کرنا. یہ تو وہ ہے، یہ ایک اپنی جگہ ایک مستقل باب ہے، اور ان کی زندگی میں جو بے شمار قابل تقلید پہلو ہیں، بشری کمزوریوں سے بھی وہ مبرہ نہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں. غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلط، اتنی ذہانت کے باوجود بھی کہیں رائے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کہیں فکر کے اندر تھوڑا بہت عدم توازن بھی آ سکتا ہے. وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن جس طور سے انہوں نے ان صلاحیتوں کو لگایا دین کے لیے اور قرآن کے لیے، چنانچہ کچھ قابل تقلید پہلو ان کی زندگی کے میں نے نوٹ کیے ہیں جو ہمارے لیے رہنما اصول بن سکتے ہیں. لائق تقلید، نمبر 1، با مقصد زندگی گزارنا. اور مقصد بھی ظاہر بات ہے کہ اصل با مقصد زندگی وہ ہے کہ جس میں اسی شے کو مقصد حیات بنایا جائے جو فی الواقع اللہ نے ہمارے لیے مقصد حیات طے کیا. ویسے تو جو شخص مال دولت ہی کما رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک ذرے میں بامقصد زندگی گزار رہا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ صحیح مقصد حیات کا شعور اس کے لیے ذہن و قلب کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس تک پہنچنا، اس کا ادراک حاصل کرنا اور پھر اس پر مضبوطی سے جم جانا. نمبر 2، دین کو اور آخرت کو ہر صورت میں دنیا پر ترجیح دینا، جو کہ واقعی ایک بندہ مومن کا کام ہونا چاہیے. تیسری بات، ہر حال میں کلمہ حق کہنا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ متقین کے لیے بشارت اور انذار، خبردار. وہ آخرت، اصل مسئلہ وہ ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل معاملہ آخرت کی کامیابی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. اس اعتبار سے آخرت کو مقدم رکھنا تو یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے. بہرکیف ہر حال میں کلمہ حق کہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا. نمبر 4، غلبہ و اقامت دین کی خاطر تن من دھن نچھاور کرنا.
سورہ آل عمران کی آیات آپ نے سماعت بھی فرمائی، ترجمہ بھی سنا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. دیکھیے اس میں کتنی رہنمائی ہے، اور خاص طور پر اس اعتبار سے ہمارے لیے غور و فکر کا مقام. کوئی بڑا رہنما، کوئی عظیم شخصیت، قوم کی رہبری کرنے والی کوئی شخصیت، اس کے انتقال پر جو پورا صدمہ ہوتا ہے، شدید دکھ رنج انسان محسوس کرتا ہے، تو اس میں ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ جس کام کے لیے وہ اٹھے تھے اور جو رہبری کر رہے تھے اور جس کے پیچھے چل رہے تھے، اس کام کو دستبردار ہو جائے. اس صدمے اور رنج کا ایک منفی نتیجہ. صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے قبل بھی ایک تجربہ کرایا گیا تھا. اس لیے کہ میں صاف صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ جتنے لوگوں نے بھی تعزیتی پیغام بھیجے، بڑی بڑی شخصیات کی طرف سے بھی آئے، ایک بات اور جو مشترک تھی کہ اتنا بڑا خادم دین، اتنا بڑا خادم قرآن، یہ جو خلا ہوا، پیدا ہوا ہے، یہ کبھی پر نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا نقصان ہے، قومی نقصان ہے، کہ اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. یہ جذبات کے اظہار کا یقیناً ایک انداز ہے، اور اس کے اندر ان کی خدمات کا اعتراف بھی شامل ہے، اور یہ بھی کہ واقعی کوئی ایسی آس پاس بھی کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی کہ جو ان کی جگہ لے سکے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کا مقام جو یہ ہے کہ خورشید، ہدایت کے خورشید تاباں، اس زمین پر اللہ کے نمائندے بنا کر بھیجا تھا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ اتھارٹی دے کر بھیجا تھا. جو رسول کی اطاعت کرے یہ ہے میرا نمائندہ، میرا بندہ بھی ہے، میرا نمائندہ بھی ہے. جو اس کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی. اتنا اونچا مقام، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور صرف 63 برس کی عمر میں اٹھا بھی لیا. اگر واقعی کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخصیت کا وہ ایسی شخصیت سے محرومی جس کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا، تو وہ محمد رسول